بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا میزبان ساجد محمود خان. پروگرام دنن سوال یعنی آج کے سوال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. یہ پروگرام پختونخوا ریڈیو FM 92.6 مردان کی جانب سے آپ کی سماعتوں کی نظر کیا جا رہا ہے. معزز سامعین، ایک سوال جو غالباً ہر دور کے انسان کے ذہن میں ضرور آتا ہے کہ فلسفہ حیات کیا ہے. یہی وہ سوال ہے جو انسان کا مقصد حیات ہے. اس سوال کے حوالے سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ، افکار نہایت اہمیت کے حامل ہیں. معزز سامعین، آج ہمیں علامہ اقبال کے فلسفہ خودی کے حوالے سے اپنے معزز مہمان گرامی سے گفتگو کریں گے تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ خودی کا تعلق اس کائنات کے خالق سے کیا ہے، اور اقبال کے اس شعر کا مفہوم بھی سمجھ سکیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. معزز سامعین، کسی بھی بڑے ادیب یا فلسفی کے لکھے ہوئے الفاظ لوگوں کے لیے مشعل راہ ہوتے ہیں، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ ان افکار کے ایک ایک لفظ کو، ایک ایک نقطے کو صحیح طرح سمجھا جائے، ورنہ پھر وہی ہوگا کہ ایک نقطے نے ہمیں محرم سے مجرم بنا دیا، ایک نقطے نے ہمیں محرم سے مجرم بنا دیا، ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے. معزز سامعین، ہمارے آج کے مہمان پروفیسر گوہر رحمان نوید صاحب ہیں، جو کہ درس و تدریس کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں اور اردو ادب سے گہرا لگاؤ رکھتے ہیں. آج ہم ان سے علامہ اقبال کی شاعری، خصوصاً ان کے فلسفہ خودی کے حوالے سے بات کریں گے. سب سے پہلے تو پروفیسر صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت نوازش، شکر گزار ہوں آپ کا بھی اور ریڈیو پختونخوا کی جو پوری ٹیم ہے ان سب کا بھی، کہ اس طرح کے اہم موضوعات پہ اور نرالے موضوعات پہ پروگرام کا انعقاد کرتے ہیں، اور خاص طور پہ اردو ادب کے وہ لوگ جو اردو ادب سے شغف رکھتے ہیں. پروفیسر صاحب، آج جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ ہمارا موضوع علامہ اقبال کی شاعری اور خصوصاً ان کا فلسفہ خودی ہے، تو اس حوالے سے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹی وی، ریڈیو، اخبارات اور مختلف نجی محفلوں میں بھی اس حوالے سے اکثر بات ہوتی ہے کہ علامہ اقبال نے فلسفہ خودی دیا تھا، یا مسلمانوں کے لیے فلسفہ خودی کی اہمیت پہ بات ہوتی ہے، مگر بہت سے لوگوں کو آج بھی اس حوالے سے نہیں پتہ کہ فلسفہ خودی بنیادی طور پر ہے کیا چیز. تو میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ فلسفہ خودی کیا ہے. اچھا جی، بہت اہم سوال ہے. خودی کا مطلب ہے اپنے آپ کو پہچاننا. اگر آپ ڈکشنری اٹھا کے اس کے لغوی معنی دیکھیں تو اس کے سامنے لکھا ہوا ہوگا انا، ایگو، اور اس طرح کے دو چار الفاظ اور بھی ہوں گے، لیکن خودی کا اصل مطلب یہی ہے اپنے آپ کو پہچاننا. انسان اس کائنات میں آیا ہے، انسان کو ایک اعلیٰ و ارفع مقام کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بھیجا ہے. یہ کائنات انسان کے دم سے قائم ہے، تو انسان کا اس کائنات میں آنا، انسان کا اس کائنات میں جو عمل دخل ہے اس کی تکمیل کرنا اور اپنے آپ کو پہچاننا، اپنے مقام کو پہچاننا، اور جس ہستی نے انسان کی کریشن کی ہے، جس خالق نے انسان کی تشکیل کی ہے، اس خالق تک پہنچنا خودی ہے، اس خالق تک رسائی حاصل کرنا خودی ہے. تو اقبال کے ہاں یہ لفظ پہلے اقبال کی شاعری میں نہیں ہے. اقبال کی جب وہ یورپ گئے، وہاں پہ انہوں نے 3 سال پھر گزارے 8 سے 11 تک، تو مثنوی اسرار خودی اقبال نے ایک طویل نظم لکھی. اگرچہ یہ نظم فارسی زبان میں ہے، لیکن اس کی پھر تشریح اور شرح مختلف شارحین نے، یوسف سلیم چشتی نے اور اس طرح اقبال کے جو شارحین ہیں انہوں نے بہترین انداز میں کی. لیکن پھر اقبال کی شاعری کا پورا محور اسی خودی کے ارد گرد جو ہے وہ گھومتا ہے. اس کے بعد ڈیٹیل میں ہم بعد میں بتائیں گے، لیکن اقبال نے خودی کا لفظ کہاں سے حاصل کیا ہے یہ بھی بہت اہم ہے، کہ اقبال نے خودی کا لفظ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے حاصل کیا ہے. اور پورا سسٹم جو قرآن کریم میں موجود ہے، قرآن کا موضوع انسان ہے، اور اسی قرآن سے اقبال نے اخذ اور استفادہ کیا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے الجیلی اور دوسرے جو مسلمان فلاسفہ ہے، یا اس طرح انہوں نے جو مغربی فلاسفہ ہے، اقبال نے تو کنگال تھا سب کچھ پڑھ کے. اقبال نے کہا تھا کہ میں اس عذاب دانش افرنگ سے باخبر ہوں، کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل. اس طرح کی وہاں پہ جانا یورپ میں اور
دیکھے ہیں بہت ہم نے، یورپ کے لاتے ہیں سرور اول، دیتے ہیں شراب آخر، تو یورپ جا کے اپنے آپ کو واپس اسی دریا سے اور اسی آگ سے صحیح سلامت لے کے آنا، اور وہاں سے اس طرح ان کی سوچ میں انقلاب کی تبدیلی، سوچ کی تبدیلی، وہاں سے اقبال جب آئے تو انہوں نے محسوس کیا کہ اب اگر مسلمانوں نے ترقی کرنی ہے، اب اگر مسلمانوں نے آگے بڑھنا ہے تو مسلمانوں کو بطور مسلمان اپنے آپ میں خود ہی پیدا کرنا ہے۔ خود ہی کا مطلب یہی ہے کہ اپنے نفس کو پہچاننا۔ حدیث شریف ہے یا مجھے اب یاد نہیں، مقولہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا۔ یہ ایک بہترین وہ ہے، ذریعہ ہے اپنے نفس کے ذریعے، اپنی سوچ کے ذریعے، اپنی فکر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے دربار تک رسائی حاصل کرنا۔ پروفیسر صاحب، میرا اگلا سوال بھی اسی حوالے سے ہے کہ اردو ادب میں کہاں کہاں پر ہمیں فلسفہ خودی کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اس کا ذکر ہوا ہے، یا اگر یہ سوال میں اس طرح آپ سے پوچھوں کہ کیا علامہ اقبال سے پہلے بھی اردو شعر یا ادب میں خودی کا تصور پایا جاتا تھا؟ دیکھیں سر، خودی کا تصور تو جس دن سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے اس وقت سے، اگر آپ دیکھیں شیطان یا ابلیس کی طرف ہم جائیں گے تو وہاں سے خودی کا تصور ہمیں ملے گا، اگرچہ ان کی خودی نیگیٹو ہے۔ ابلیس آگ سے بنے تھے، فرشتہ تھے، آگ سے بنے تھے، تو ابلیس نے اس وجہ سے آدم چونکہ مٹی سے بنے تھے، اس وجہ سے آدم کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ اس کی خودی کی توہین تھی۔ ابلیس نے اس وجہ سے، صرف اس وجہ سے کہ میں آئی ہوں دا سپرمیسی، مجھے اس کائنات میں وہ حاصل ہونی چاہیے، فوقیت حاصل ہونی چاہیے۔ یہ پھر انگریزی میں آیا ایگو، اور یہ ساری چیزیں پھر آہستہ آہستہ آپ نے جو سوال کیا ہے اس کی طرف آئیں گے کہ خودی کا تصور اقبال سے پہلے اردو شاعری میں موجود ہے۔ آپ اس کو مرزا غالب کے ہاں بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ اس کو میر تقی میر کے ہاں بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے ہاں یہ غرور اور تکبر کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ جس طرح شیطان نے اس کو غرور اور تکبر کے معنوں میں استعمال کیا تھا، اردو شعراء کے ہاں بھی یہ اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنا۔ میر تقی میر نے کہا ہے کہ سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا، سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ جو میری شاعری ہے، رحمان بابا جس طرح کہتے ہیں غزل کی اور دو بیت انتخاب بھی دا رحمان تمام غزل دے انتخاب۔ تو یہ دیکھیں سر، یہ خودی ہے، اس کو تعلی بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ غالب کے ہاں پھر یہ خودی ایک عجیب و غریب صورت میں سامنے آتی ہے۔ غالب کہتے ہیں الٹے پھر آئے در کعبہ اگر وا نہ ہوا، بندگی میں بھی وہ خود بین و خود آراں ہے کہ ہم الٹے پھر آئے در کعبہ اگر وا نہ ہوا۔ اگر کعبہ کا دروازہ ہمارے لیے نہیں کھولا گیا تو ہم الٹے پھر آتے ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ سجدہ کرنے کی یا اس طرح کی اس کو۔ تو دیکھیں سر، یہ ایک نیگیٹو معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ خواجہ مقدد کے ہاں بھی ہے، لیکن پھر جب ہم اقبال کی طرف آتے ہیں تو اقبال نے خودی کا دھارا بالکل ہی ایک مختلف سمت میں موڑ دیا۔ پہلے یہ غرور و تکبر و انا اور اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنا، میں سب سے زیادہ میں جو ایک تصور ہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں اور میری شاعری اس طرح ہے اور میری فکر اس طرح ہے اور میری سوچ اس طرح ہے، اقبال نے اس میں کا جو تصور تھا وہ تبدیل کر دیا۔ اقبال نے یہ تصور دیا کہ آپ کی خودی اگر آپ میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے جس دن اپنے آپ میں خودی پیدا کی تو آپ ایک کائنات کے نظام کے اندر آپ آ گئے۔ اب آپ اس تصور کے اندر آ گئے ہیں تو آپ نے پھر سر جھکانا ہے، اور جس دن آپ نے سر جھکا دیا اس دن آپ کا سر اٹھ گیا۔ بس وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ دیکھیں اب ادھر ادھر آپ مختلف درباروں میں مختلف لوگوں کے سامنے جھکیں گے، اور جتنا زیادہ آپ کسی چیز کی طلب کریں گے، یہ کریں گے اور وہ کریں گے، وہ چیزیں آپ کو ملیں گی، لیکن ایک دفعہ جھکنے کے بعد آپ کو 1000 دفعہ جھکنا پڑے گا۔ لیکن اگر آپ نے کائنات کے رب کے سامنے اخلاص دل سے چاہیے، امیر کہتے ہیں سجدہ نماز میں بے فائدہ ہے ورنہ جو وقت کھوئیے، اگر آپ نے اخلاص دل سے ایک بھی سجدہ کر لیا تو وہ سجدہ دنیا کے دوسروں کے سامنے جھکنے سے 1000 سجدوں سے جو ہے بہتر ہے۔ تو اقبال سے پہلے یہ تصور موجود تھا، لیکن اقبال کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے 1911 میں خودی کا جو تصور پیش کیا یورپ سے واپسی پہ،
تو ان کی اس خودی کی وجہ سے بعض کہتے ہیں کہ یہ فوسٹر سے انہوں نے لیا ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ ٹیگور کی جو گیتانجلی ہے اس میں بھی اس طرح کا تصور موجود ہے. لیکن مغربی فلاسفہ میں جتنا بھی خودی کا تصور موجود ہے اس میں یہی غرور اور تکبر اور انا اور اپنے آپ کو سپرمیسی اور ان چیزوں میں جو ہے وہ کرنا. اقبال نے خودی کو اس طرح پیار اور محبت اور سلیقے اور طریقے سے آشنا کر دیا کہ جو اقبال سے پہلے کہیں نہیں تھا. ٹھیک، مطلب اقبال کی جو خودی کا تصور ہے وہ ایک انسان کو اس کے خالق سے قریب تر کرتا ہے اور اس کی عظمت کو چار چاند لگا دیتا ہے. بس یہی عظمت ہے کہ آپ اپنے جب آپ کسی ایک کے ہو گئے، جب آپ ایک اللہ کے ہو گئے تو ساری کائنات خدا بندے سے خود پوچھے بتاتے کیا ہے، پھر وہ خود اترتے ہیں سر. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردو سے قطار اندر قطار. اب بھی طائف میں آیا فرشتہ، اس نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں طائف کی دونوں پہاڑیوں کو وہ کر دوں، ان کو کچل ڈالوں. پیغمبر نے کہا نہیں، بار بار خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. اب آپ بتائیں پیغمبر میں کیا کروں؟ ابراہیم کے پاس بھی آیا تھا اور اسماعیل کے پاس بھی آیا تھا، وہ تمام ہر ایک پیغمبر کے پاس، اور پھر میرے نبی پہ تو بالکل وہ تمام ہوا وہ سارا کچھ. جی سر، مطلب تقدیر ان کی ان سے پوچھ کر بنائی جاتی ہے. بالکل، آپ بتائیں کہ ہم اس تقدیر میں یا آنے والے وقت میں کیا لکھیں. تقدیر آپ کے سامنے سرنگو ہو جاتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی خودی کی تکمیل ہو سر. اچھا معزز سامعین، ہمارا یہ پروگرام جاری رہے گا. ہم آپ کو اس ایک وقفے کی طرف لے چلتے ہیں اور اس وقفے میں آپ علامہ اقبال کا ایک زبردست کلام سنیں گے. اس کے بعد پھر دوبارہ پروگرام شروع کرتے ہیں. خواتین و حضرات، پروفیسر صاحب، ایک اور سوال جو اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے جب وہ خودی کے بارے میں سوچتے ہیں یا انہیں لگتا ہے کہ خودی انسانیت کی معراج ہے، جس انسان کو عروج پر لے کے جاتی ہے، تو لوگوں کے ذہن میں اکثر یہ سوال بھی آتا ہے کہ اپنی خودی کی تکمیل کے لیے وہ کون سے مراحل ہیں جس سے ایک فرد کو گزرنا پڑتا ہے. یہ بہت اہم سوال ہے سر. ایسا ہے کہ انسان جب اپنے آپ میں خودی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو کم از کم 3 مراحل ایسے ہیں. خودی کے 3 مدارج علامہ اقبال نے بیان کیے ہیں. سب سے پہلے تو آپ نے اپنے آپ کو ایک نظام کے تحت لانا ہے. پہلا مرحلہ اس کا یہ ہے اطاعت الہی، کہ آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، آپ نے اپنے گردن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا، بندگی کا توق آپ نے اپنے گلے میں ڈال دیا. تو پھر اس کو کہتے ہیں اطاعت. آپ نے سر جھکا لیا، آپ نے اس عظیم ہستی کے سامنے سر جھکا دیا جو کائنات کا خالق بھی ہے اور رب بھی ہے. پہلی سٹیپ تو یہی ہے اطاعت الہی، کہ آپ کو کسی نظام کے اندر اپنے آپ کو ڈالنا ہے. اس طرح شتر بے مہار نہیں ہے کہ آپ جو دہریہ لوگ ہیں یا اس طرح کے لوگ ہیں کہ نہ خدا اور نہ رسول کا کوئی خوف ہے، اور پھر یہ لوگ انسانیت کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ اس طرح کر دیں اس طرح کر دیں. بہرحال اطاعت الہی، آپ نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اگر قبول کر لی تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے آرام سے بیٹھنا ہے کہ بھئی بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے رہو اور ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردہ ہو. اقبال نے کہا نہیں. پھر آپ نے ضبط نفس، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے. ضبط نفس کیا ہے؟ ضبط نفس یہی ہے کہ آپ کے سامنے اس طرح کا کوئی موقع ہے اور آپ اس کو اویل نہیں کرتے. غنی خان نے بھی اس کی وضاحت کی ہے، توبہ شراب و شراب زبرات بھی. اس طرح کی کوئی چیز اگر ہے، مثال کے طور پہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہم اطاعت الہی پہلا جو سٹیپ ہے وہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھ کے اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے. اب اس دائرے کے اندر ہماری دوسری ڈیوٹی کیا ہے کہ ہم اپنے نفس کو کنٹرول کریں گے. اقبال کہتے ہیں کہ آپ اپنے نفس کے، آپ کے سامنے آپ رمضان شریف ہے، آپ کا روزہ ہے اور آپ پانی پی سکتے ہیں اور آپ نہیں پیتے. بالکل، اس کو کہتے ہیں ضبط نفس. تو جب آپ اپنے نفس کو کنٹرول کریں گے، آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، آپ پھر آرام سے نہیں بیٹھے، آپ پہ اس طرح کی مشکلات آئیں، آپ پہ اس طرح کے امتحانات آئے، آپ کو اس طرح کے مراحل سے گزرنا پڑا کہ وہاں پہ آپ سب کچھ کر سکتے تھے. لیکن تقویٰ کیا ہے؟ یہی تقویٰ ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ وہ ایک ڈھیر تھا گندگی کا اور اس نے اپنے آپ کو اس طرح
اپنا دامن بچا کے وہ گزر رہے تھے تو انہوں نے صحابہ کو کہا کہ اس طرح اپنے آپ کو جاڑیوں سے اور اس طرح گن سے بچانا جو ہے یہ تقویٰ ہے، کہ وہاں پہ آپ کو موقع ملے. اگر ہمیں موقع نہیں ملتا اور ہم ویسے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھے مسلمان ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں، لیکن جب آپ کو موقع ملتا ہے اور آپ وہاں سے منہ موڑ کے اس کو لات مار کے آ جاتے ہیں کہ اس سے میرے پیغمبر نے بھی منع کیا اور اس کو میرے رب نے بھی اس کو منع فرمایا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ضبط نفس. اور جب آپ اپنے نفس کو کنٹرول کر لیتے ہیں، جب آپ کا نفس کنٹرول ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ تو پھر نیابت الہی، تیسرا مرحلہ. پہلا مرحلہ ہے اطاعت الہی، دوسرا مرحلہ ہے ضبط نفس، اور تیسرا ہے نیابت الہی. نیابت الہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں سے سرفراز فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو کائنات میں بادشاہت دے گا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کائنات میں نائب کے طور پہ بھیجا ہے، خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، اور پھر وہ صحیح خلیفۃ اللہ فی الارض بن جاتا ہے. تقدیر اس کی مرضی سے لکھی جاتی ہے. خدا بندے سے خود آ کے پوچھتا ہے کہ بھئی آپ اپنی رضا بتائیں، ہم کیا کریں، ہم اس طرح کریں گے، ہم اس طرح کریں گے. تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، اقبال نے کہا ہے تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں ہے کہ یہ چار سو بدل جائے. آپ کے چاروں مشرق اور مغرب سے لے کے اور جنوب سے لے کے شمال تک چاروں اطراف آپ تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے اپنے آپ کو اطاعت الہی اور ضبط نفس سے گزار کے آپ نے نیابت الہی کا درجہ پا لیا. دنیا میں جتنے بھی ہمارے خلیفہ گزرے ہیں، 4 خلفائے راشدین ہیں، پھر اس کے بعد جتنے بھی صحیح مسلمان بادشاہ گزرے ہیں، وہ سارے کے سارے علامہ اقبال کی اس خودی کے عملی تفسیر رہے ہیں. ان کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں، انہوں نے غریبوں کے ساتھ کیا، انہوں نے انصاف کے لیے کون سے مراحل سے اپنے آپ کو گزارا تھا، اس طرح کی ساری چیزیں. تو یہ 3 بہت اہم مراحل ہیں، ان سے گزر کے پھر انسان، علامہ اقبال کا انسان پھر انسانی کامل بن جاتا ہے، جس کو مرد مومن بھی کہا جاتا ہے. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. وہ مجھے یہاں پہ وہ تھا تبصرہ کہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. یہ مومن بالکل بے تیغ، بغیر تیغ کے آپ لڑیں گے. پھر آپ کی نگاہیں جو ہے کوئی کافر اور اس طرح کی جو طاغوتی قوتیں ہیں وہ آئیں گی اور آپ اس کو دیکھیں گے، ان پہ تر کر وہ کانپتے خوف طاری ہو جائے گا. تو یہ اس کا آخری مرحلہ ہے. لیکن یہ خود ہی پہلے انسان کے دل میں پیدا ہوگی. خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، ساقی نامہ میں اقبال کا شعر ہے. باری دل کی زبردست نظم ہے ساقی نامہ. فلک جس طرح آنکھ کے تل میں ہے، جس طرح پوری کائنات انسان کی آنکھ کی معمولی سی پتلی میں سما سکتی ہے، جس طرح ایک چپ ہوتا ہے، تو اس طرح خودی کا نشیمن مرد مومن کے دل میں ہوتا ہے. اور جب وہ اپنی خودی کی تکمیل کرتا ہے، اپنے مسائل پہ، اپنے جذبات پہ، اپنے نفس پہ وہ کنٹرول کر لیتا ہے، تو پھر ساری کائنات اس کی مٹھی میں آ جاتی ہے. اور خودی وہ بحر کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں، خودی وہ بحر کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں، بحر یہ بحر، خودی وہ بحر کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں، تو آپ جو اس سے سمجھا تو کوئی چارہ نہیں. یا یہ بہترین بانی جبریل کی غزل، مجھے دوست نے بتایا کہ بانی جبریل کی غزل یہ پیام دے گئی ہے مجھے بعد صبح گاہی، کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام پادشاہی. تیری زندگی اسی سے، تیری آبرو اسی سے، جو رہی خودی تو شاہی. اگر آپ نے خودی رہی تو آپ بادشاہ ہوں گے، نہ رہی تو روسیاہی، آپ ذلیل ہوں گے، خوار ہوں گے. آج کل جو ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، خودی کسی مسلمان میں نہیں. جب یہ خودی پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، پھر یہ ول بی سپر پاور آف دی ورلڈ انشاءاللہ. پروفیسر صاحب، یعنی آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ خودی کے مختلف مراحل سے گزرتے ہیں اور جب آپ خودی کے تمام مراحل سے گزر جاتے ہیں، اس کے بعد آپ ایک مرد مومن بن جاتے ہیں. اور اقبال کا جو مرد مومن کے حوالے سے جو سوچ تھی یا جو اس کی خوبیاں بیان کی ہیں، اس کا تعلق خودی سے ہے. خودی بنیاد ہے. دیکھیں سر، اقبال کی خودی ایک مرکز ہے، اور اقبال کی باقی جتنے بھی نظریات ہیں، مرد مومن ہو گیا، تصور عشق ہو گیا، اقبال کا نظریہ ملت ہو گیا، اقبال کا تصور عورت ہو گیا، مغربی تعلیم ہو گیا، یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے نظام شمسی ہوتا ہے. سورج اس میں مرکزی حیثیت سورج کو حاصل ہوتی ہے، اور ارد گرد دوسرے سیارے مختلف مداروں میں چکر کاٹ رہے ہوتے ہیں. تو اقبال کا جو تصور خودی ہے، جس طرح آپ خودی کو سمجھے، جس دن آپ کی خودی کی تکمیل ہو گئی، تو اقبال نے کہا ہے جس روز دل کا رمز مغنی سمجھ گیا،
समझो तमाम मरहला है हुनर है ते। बस फिर आपको कोई न रोक सकता है, न कोई आपको टोक सकता है, पूरी कायनात आपकी मुट्ठी में होगी। देखिए ये मुख्तलिफ आपने सवाल किया था मगरबी फ़िलासफ़ा में, नीचे में, फिरसे में, इस तरह के लोगों में भी। यहाँ पे मैं ये वजाहत भी कर दूँ कि खुदी अगर आप मुझसे ये पूछें कि खुदी तो फोस्टर में भी है, खुदी तो नीचे में भी थी, खुदी तो मसूलिनी में भी थी, खुदी तो जर्मनी का जो हिटलर था उसमें भी थी। वो भी अपनी कौम को इस तरह बढ़ा चढ़ा के और अपनी नेशनलिज्म पे वो बहुत ज़्यादा फ़ख्र करते थे। और देखें लेकिन नीचे या मसूलिनी की खुदी में या हिटलर की खुदी में और इकबाल की खुदी में बुनियादी फ़र्क क्या है, ये बहुत अहम सवाल हो सकता है। उसकी बुनियादी फ़र्क ये है कि उन लोगों की खुदी शुतर बेमुहार है। शुतर बेमुहार का मतलब ये है कि ऊँट जब आप बग़ैर किसी उसके छोड़ते हैं तो किसी की फसल भी उसमें मुँह मार सकता है, किसी के वहाँ पे जो दरख्त है वो भी ख़राब कर सकता है, इंसान को नुकसान भी दे सकता है। लेकिन इकबाल की खुदी शुतर बेमुहार नहीं है, इकबाल की खुदी निज़ाम मुस्तफ़ा की पाबंद है। और आपने देखा कि जो खुदी निज़ाम मुस्तफ़ा की पाबंद नहीं थी, तबाही बर्बादी, हिटलर को देखें, हिटलर ने दूसरी जंग अज़ीम में दुनिया को झोंक दिया। लाखों लोग हिटलर की वजह से मरे हैं और इस वजह से कि नाजी और हम वी आर सुप्रीम, कि हम सबसे वो हैं। तो अगर हिटलर की खुदी शुतर बेमुहार न होती, मसूलिनी से अल्लामा इकबाल बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। इतालिया यानी इटली के वो एक डिक्टेटर थे, इकबाल ने उसके हक़ में नज़म भी लिखी, बेहतरीन नज़म है, लेकिन उसके शेर तो अब मुझे याद नहीं आ रहे हैं। लेकिन फिर इकबाल ने उसकी मज़म्मत में भी शेर लिखे। जब इकबाल को पता चला कि मसूलिनी बग़ैर किसी वजह से वो हबशा पे चढ़ दौड़े और हबशा की ईंट से ईंट बजा दी और वो बेचारों को हबशा पे कब्ज़ा कर लिया, तो इकबाल ने उसके ख़िलाफ़ नज़म लिखी, क्या ज़माने से निराला है मसूलिनी का जुर्म, बेसबब बिगड़ा है मासूमान यूरोप का मिजाज, मैं भटकता हूँ तो चलनी को बुरा लगता है क्या, है सभी तहजीब के औजार तो चलनी बिचाज। तो मसूलिनी की ज़बरदस्त अल्फाज में मज़म्मत की, ये बग़ैर किसी वजह के देखें उन बेचारों को रोंद रहा है, उनकी ईंट से ईंट बजा दी हबशा की। तो इकबाल अगर हिटलर की खुदी मसूलिनी की खुदी भी मुसलमान होती तो वो उन बेचारों पर जुल्म न करते। इकबाल की खुदी में जुल्म नहीं है, इकबाल की खुदी में अदल और इंसाफ है। और इंसाफ हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि कोई माशरा शिर्क की वजह से शिर्क होते हुए कायम रह सकता है, लेकिन जुल्म की वजह से कायम नहीं रह सकता। इसका मतलब यह है कि इकबाल की खुदी में इंसान को अरूज आता है, ताकत आती है और एक उसकी अजमत में इजाफा होता है, मगर साथ में उसके एक लगाम भी आ जाती है। वो लगाम इंसानियत की लगाम है, वो ऐसी एक लगाम है जिससे वो इंसानियत के बारे में सोचता है, अदल और इंसाफ आ जाता है। माशरे में जितनी भी कबाहतें हैं, माशरे में भी जितनी बुराइयाँ, देखें सर हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला क्या है, मैं अब महसूस कर रहा हूँ इकबाल की खुदी पढ़ते हुए या आज की इस नशिस्त में हम बैठे हुए हैं, यहाँ से लेके इस तरह से लेके उस सिरे तक, ये सारा बाज़ार झूठों का बाज़ार नहीं है, ये सारा बाज़ार मुनाफिकत का बाज़ार नहीं है, इस सारे बाज़ार का निज़ाम रशी वल मुर्तशी पे कायम नहीं है, ये मिलावट पे कायम नहीं है कि लाहुमा पे ना। देखिए इकबाल की खुदी जिस दिन आप में पैदा हुई सर, आप के जहन में, आपकी फ़िक्र में इन चीज़ों के ख़िलाफ़ नफ़रत आ जाएगी कि मैं ये क्यों करूं। और अगर देखें खुदी का ताल्लुक़ फ़र्द से है सर, और ये एक फ़र्द फिर अपने आप को मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा समझता है। ये जब इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर तकदीर बदल जाती है, अपने आप को बदलना। इकबाल की खुदी का मतलब ये है अपने आप को बदलना। मैं भी अपने आप को बदलूंगा, आप भी अपने आप को बदलेंगे, इधर उधर के जितने भी लोग हैं जो हमारे सुनने वाले हैं वो भी अगर आप अपने आप को बदलेंगे तो फिर तो कोई मसला नहीं है, फिर तो खैर की क़ुव्वतें आगे बढ़ेंगी, शर की क़ुव्वतें कभी भी गालिब नहीं आएंगी सर। और जब हम अपने अंदर खुदी पैदा करेंगे और अपने आप को बदलेंगे तो तब तकदीर के फैसले भी हमारे हक़ में हुआ करते। बिल्कुल सर, खुदी का सिर निहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तेग फसा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, सनम कदा है जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह। ये सारी चीज़ें खुद से वो हो सकती हैं। प्रोफेसर साहब, एक और सवाल जो अक्सर हमारे जहनों में आता है और बहुत से लोगों के जहनों में ये सवाल आज भी है, जो मेरे जहन में भी है, वो ये है कि हम बतौर फ़र्द अपने अंदर इकबाल की बताई हुई खुदी
جو کہ ہمیں دین اسلام بھی یہی بتاتا ہے، وہ پیدا کرنے میں کیوں ناکام ہیں؟ اس کی مین وجہ کیا ہے؟ بہت اہم سوال ہے آج کے حوالے سے بھی اور وطنیت اور پاکستانیت کے حوالے سے بھی۔ پاکستان اقبال کے خواب کی تعبیر ہے۔ اقبال نے سوچ اور فکر دیا اقبال نے ہندی مسلمان کو اس طرح کا خوبصورت سا شعر ہے، اور اس کی تکمیل کے لیے پھر قائد اعظم اور ہمارے جو سرکردہ رہنما تھے لیاقت علی خان اور دوسرے، انہوں نے کوششیں کی، الحمدللہ سے 1947 کو پاکستان مرکز وجود میں آیا۔ لیکن مسئلہ کیا تھا کہ جس چیز کے لیے پاکستان حاصل کیا گیا تھا، جس مقصد کے لیے پاکستان کا حصول ممکن ہوا تھا، جس مقصد کے لیے بر صغیر کے کروڑوں مسلمانوں نے جدوجہد کی تھی، دیکھیں مجھے اس پہ بڑی وہ حیرت ہے اور آپ کو بھی حیرت ہوگی سننے میں کہ دہلی کے مسلمانوں کو، بمبئی کے مسلمانوں کو یہ علم تھا، اس کے ذہن میں تھا کہ اگر پاکستان بنے گا تو اس پاکستان کے لیے ان کی کوئی وہ نہیں تھی، جگہ نہیں تھی، وہ وہاں رہیں گے اور اس کی وہ ہوگی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے جدوجہد کی۔ بالکل پاکستان بنا، پاکستان کے بعد ہماری ترجیحات بدل گئی سر، ہماری ترجیحات بدل گئی۔ ہم نے اقبال کے اس خواب کو پس پوش ڈال دیا، ہم نے قائد اعظم کے افکار کو ایک طرف رکھ دیا، ہم میں مادہ پرستی اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ ہم ایک بھائی کا گلا دوسرا بھائی بے دردی سے گھونٹ رہا ہے۔ آپ دیکھیں سر 47 میں آپ لٹریچر پڑھ لیں، آپ اٹھا کے دیکھیں، اس پاکستان کے مسلمانوں نے ہجرت، جو مسلمانوں نے ہجرت کی، ٹھیک ہے کہ ایک طرف اس طرح کے لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے مواخات کا نظام اور اس طرح بھائی چارے کا نظام قائم کیا، انصار مدینہ کا بالکل انہوں نے رول ادا کیا، لیکن دوسری طرف ایسے بھیڑیے بھی تھے کہ اتنی بھیانک سزا وہاں سے ہجرت کرنے والے مسلمانوں کو ملی کہ ان کی املاک لوٹ لی، ان کی عزت تار کر دی، ان کے گلے کاٹے، کسی بہن کے ہاتھ میں وہ اگر چوڑی ہے سونے کی تو انہوں نے اس کا ہاتھ کاٹ کے وہ چوڑی وہ ساتھ لے گئے، کسی کی کانوں سے بالیاں نوچ لی۔ یہ مسلمان ہے، یہ اقبال نے کہا یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، اس کو دیکھ کے تو بالکل رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ 1947 سے جو شروع ہوا تھا، پھر اس طرح کی حکومتیں آئیں، آئین بھی وہ ٹھیک نہیں بنا، اس طرح کی حکومتیں سیاسی لحاظ سے بھی، سیاستدانوں میں بھی وہی چیزیں آئیں، سیاستدانوں میں بھی پلاٹ کلچر اور کمیشن کلچر اور اس طرح یہ ساری چیزیں، تو پاکستان ان لوگوں کی ترجیحات میں شامل نہیں ہوا۔ یہ جو ایک عمر سے مجھ کو بے اما رکھا ہوا ہے، یہ ترجیحات میں مجھ کو کہاں رکھا ہوا ہے، تو یہ چیز ہماری ترجیحات میں شامل نہیں ہوئی سر۔ پاکستان کی خدمت ہم حلف اٹھاتے ہیں، وہاں پہ جاتے ہیں، لیکن پھر وہاں پہ اقربا پروری، کرپشن، اس طرح مختلف قسم کے پلاٹ اور یہ ساری سیاستیں، یہ ایک طرف۔ دوسری طرف حکمرانوں کی دیکھا دیکھی اثر پڑتا ہے استادوں کا شاگردوں کے باطن پر، اقبال نے یہ بھی کہا ہے، تو ان کی دیکھا دیکھی سارے فرد جو تھے، ایک ایک فرد میں یہ وبائیں عام ہونے لگی، ایک فرد میں یہ وبائیں، ملاوٹ کی وبا عام ہے۔ تھوڑی دیر پہلے ہم نے بات کی ہے، آپ کو کوئی بھی چیز خالص اس میں نہیں ملے گی، پیور بھی آپ کو کوئی بھی چیز نہیں مل سکتی۔ دیکھیں یہ انصاف نہیں ہے، انصاف یہاں پہ نہیں ہے۔ آپ عدالتوں کے چکر کاٹتے رہیں، کورٹ کچہریوں کے چکر کاٹتے رہیں، ایک معمولی سے مقدمے کے لیے آپ کو سالوں انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ انصاف کی عدم فراہمی، ملاوٹ کا کلچر عام ہوا، جھوٹ بولنے کا یہ بازار ہے، جھوٹ کا بازار، جھوٹ بولنے کا کلچر اتنا عام ہے کہ اگر ہم سچ بولیں گے تو ہمیں یہ یقین ہے کہ ہم مر جائیں گے۔ جھوٹ بولنے، منافقت اتنی زیادہ ہے، یہ چلن عام ہے اس دور کے انسانوں میں، فاصلے دل میں رکھے اور بغل گیر ہوئے، اس طرح کا یہ منافقت کا کلچر، یہ ساری چیزیں، یہ اقبال کے تصور خودی کے مکمل منافی ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مکمل منافی ہے، یہ قرآن کی جو تعلیمات ہے، قرآن جو ہماری رہنمائی فرماتا ہے، ایک سیکنڈ کی رہنمائی فرماتا ہے، پیغمبر کے ایک سیکنڈ کی زندگی میں ہمارے لیے کامل نمونہ ہے، لیکن کوئی اس کی طرف نہیں جاتا، کوئی اس سوچتا نہیں ہے۔ پیسہ ہے اور سارے لوگوں کا معیار پیسہ ہو گیا، اسلام دوسری ترجیح میں چلا گیا، دین پتہ نہیں کسی ترجیح میں شامل ہے یا نہیں ہے، اخلاقیات کا تو نام و نشان نہیں ہے، اور منافقت کی گرم بازار یہ ہے کہ ہماری اتنی بڑی بڑی ہیں اور پیچھے میں ہم کیا بیچ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی تکلیف دہ صورتحال ہے کہ آپ کسی کے پاس جائیں گے، آپ کو یقین ہوگا کہ یہ بالکل نورانی چہرہ ہے اور یہ بہت اچھا ہے اور یہ حج بھی کر کے آیا ہے اور اس نے یہ بھی کر لیا ہے اور وہ بھی کر لیا ہے، لیکن اس کے اندر جب آپ جھانکیں گے تو اتنے زیادہ بھیانک چہرے آپ کو وہاں پہ ملیں گے کہ آپ یقین کریں کہ اقبال کی روح وہاں پہ تڑپتی رہے گی وہاں پہ لاہور میں،
کہ یہ کس طرح کے مسلمان تھے اور یہ کس طرح کے لوگوں کے اندر میں پیدا ہوا تھا اور میں نے ان لوگوں کے لیے یہ پیغام دیا تھا. تو مسئلہ یہی ہوا کہ اقبال کی خودی دیکھیں، اقبال کی خودی میں یہاں کا سکون ہے، اقبال کی خودی میں اس وطن کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت ہے، اقبال کی خودی میں فلاح ہے، اقبال کی خودی میں دین اور دنیا دونوں کی نجات ہے. لیکن یہاں پہ مسئلہ یہی ہوا کہ یہ لوگ کوئی ملاوٹ کر رہا ہے، کوئی کسی دوسرے مسلمان بھائی کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کلیئر کٹ حدیث ہے کہ ایک مسلمان کا خون اور مال دوسرے مسلمان پہ حرام ہے. یہاں پہ ہم دھڑلے سے دوسرے مسلمان کو دھوکہ دے رہے ہیں، دھڑلے سے کہہ رہے ہیں بھئی ہم نے ٹانکا کیا اور ہم نے اس کو چانس مار دیا اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا. یہ بالکل یہ اس بازار کے چلتے سکے ہیں، سکہ راج الوقت بن گئے ہیں. اور جو زیادہ اس میں ماہر ہیں، جو زیادہ اس منافقت میں ماہر ہے، جو زیادہ اس ملاوٹ میں ماہر ہے، جو زیادہ اس شر کے کام میں آگے بڑھ رہا ہے، اس کی بڑی واہ واہ ہے، اس کی بڑی جو ہے توجہ ہے. لوگ اس کی طرف بہت زیادہ راغب بھی ہو رہے ہیں کہ یہ بڑا چال باز ہے اور یہ بڑا تیز ہے اور وہاں جا کے یہ آپ کے کام کو 1-2 منٹ میں کر دے گا. تو یہ چیزیں بڑی وہ ہو گئی ہیں. دیکھیں پھر ہم تعلیم سے، ہماری تعلیم نے کیا ہے. اقبال نے کہا ہے تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے ادھر پھیر. اگر آپ کی خودی، آپ کو جو تعلیم دی جا رہی ہے، آپ کو شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. آپ شاہین بچوں کو شاہین کا سبق سکھائیں گے، آپ پھر خودی کو دیکھیں، آپ پھر ساری کائنات آپ کے قبضے میں ہوگی، ساری دنیا کی باغیں آپ کے اختیار میں ہوگی، ساری دنیا کی سلطنت آپ کے قدموں میں ہوگی. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ یہاں پہ ہم دوسری طرف نکل گئے ہیں اور جو اصل مقصد ہے، جو اصل چہرہ ہے، جو روشن چہرہ ہے، وہ اتنا زیادہ ہمیں دھندلا کے دکھایا جا رہا ہے کہ اگر ہم اس طرف چلے گئے، ہم نے کوئی حق بات کی، ہم کسی حق پرست کے حق میں ہم نے گواہی دے دی تو تباہی و بربادی ہمارا مقدر ہے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اقبال کے ہاں ایسا بالکل نہیں تھا. اقبال نے جو پیغام دیا ہے وہ بالکل واضح ہے، وہ ٹرانسپیرنٹ ہے، اور اس پیغام کو اپنا کے ہم اپنی زندگی میں ٹرانسپیرنسی لا سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا پروفیسر صاحب، آخری سوال میں کرنا چاہوں گا جو کہ ایک بہت اہم سوال ہے. جیسا کہ ہم پہلے بھی آپ نے کہا کہ خودی کا تعلق ایک فرد سے ہوتا ہے، انفرادیت سے ہوتا ہے، اور آگے چل کے وہ اجتماعیت میں تبدیل ہو جاتا ہے، جس سے معاشرے بنتے ہیں، ملک بنتے ہیں، دنیا میں امن قائم ہوتا ہے. اس پہ پھر انشاءاللہ کسی اور نشست میں اقبال کا تصور بے خودی بھی ہے. اچھا. جس کا تعلق خودی کا تعلق فرد سے ہے اور بے خودی کا تعلق جماعت سے ہے. تو انشاءاللہ اس پہ کسی اور نشست میں ضرور گے. اگر اگلی نشست ہماری ممکن ہوئی تو اس میں ہم اقبال کے تصور بے خودی اور بے خودی دونوں پہ کریں گے، اور ہمارا جو مین فوکس ہوگا وہ جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں بے خودی کے اوپر ہوگا. جیسا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. جی. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ایک فرد ہے، جی، اس فرد کے لیے خودی کی کیا اہمیت ہے بطور مسلمان یا پاکستانی؟ اگر ہم اپنے اندر خودی پیدا کریں اور خودی کو پروان چڑھائیں تو وہ کس طرح ہمیں کامیابی سے ہمکنار کر سکتی ہے؟ دیکھیں، میں نے پہلے بھی کہا ہے، عجب نہیں ہے کہ یہ 4 سو بدل جائے. تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں ہے کہ یہ 4 سو بدل جائے. اقبال فرد کو ڈسکس کرتا ہے. اقبال فرد کو یہاں پہ دیکھیں، یہ ہمارے جو تبلیغی بھائی ہے یہاں پہ بھی یہ اقبال کی تصوری خودی اس کے ساتھ بالکل کنورٹ جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اس میں آپ اس کی لنک ملا سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے نہ ہونے کا یقین، یہی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم انڈیویجول پہ توجہ دے رہے ہیں. تبلیغی بھائی بھی یہ کہہ رہے ہیں، اس کے جو 6 نمبر ہیں یا اس طرح. تو اقبال نے بھی انڈیویجول فرد جو ہے، فرد کے اندر جو انقلاب ہے، فرد کے اندر جو سوچ ہے، فرد کی جو فکر ہے، اس میں اقبال تبدیلی لانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. دیکھیں، اگر میں بھی اپنے آپ میں خود ہی پیدا کروں، آپ بھی پیدا کریں، یہ جو ہمارے پروگرام سن رہے ہیں یہ خواتین و حضرات بھی اگر تھوڑا سا جتنا آپ کر سکتے ہیں، اگر اتنا اپنے آپ میں تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں تو دیکھیں، قوم گویا جسم ہے، افراد ہے اعضائے قوم. یہ
قوم ہم سے بنی ہے، یہ پاکستانی قوم ہم سے بنی ہے. اگر میں بھی اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں، اگر کوئی دوسرا بھی اپنا قبلہ درست کر لے، تو میرے خیال میں یہ مکمل طور پہ صورتحال تبدیل ہو سکتی ہے. ہماری زندگی، ہمارے روزمرہ کے جو اصول ہیں، ہمارے روزمرہ کے جو واقعات ہیں، ہمارے جو بازار ہیں، ہمارے جو مساجد ہیں، ہمارے جو مدرسے ہیں، ہمارے جو ادارے ہیں، یہ ساری کی ساری انشاءاللہ تعالی یہ ٹھیک ہو سکتی ہے. کیونکہ یہ مدرسے، یہ ادارے، یہ بازار، یہ گھر، یہ جماعت، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم افراد سے بنی ہے. ان میں افراد کا عمل دخل ہے. تو اگر افراد اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے، افراد اپنے آپ کو صحیح درست سمت کی طرف لے جانے کی کوشش کریں گے، تو مجھے پکا یقین ہے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. وہی اللہ تعالیٰ انسان کو، یا خاص طور پہ ہم مسلمان جو ہیں اور پاکستانی مسلمان جو ہیں، الحمدللہ ہم میں اسلام کا جذبہ بہت زیادہ ہے. لیکن اسلام کا جذبہ عملی طور پر، دیکھیں اقبال عمل کے شاعر ہے سر. اقبال اس طرح نہیں ہے کہ کسی مسجد کے کونے میں بیٹھ کے آپ اللہ اللہ کرتے ہیں. ابلیس اور جبریل کا جو مکالمہ ہے اس میں ابلیس جبریل کو کہتا ہے کہ میں کٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ اللہ اللہ. تو اللہ اللہ ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. اللہ بھی کریں گے لیکن عملی جد و جہد بھی کریں گے. باہر نکلیں گے فیس کریں گے کہ اس گرمی میں باہر جو جلسہ دینے والی دھوپ ہے، اس میں جو کھیت میں کام کرنے والا یا وہاں پہ کوئی ریڑھی بان ہے، اس کے درد اور دکھ کو ہم سمجھیں گے، وہ چیز محسوس کریں گے. تو تب ہمیں وہاں پہ جو کام کرنے والا مزدور ہے تلخ بہت بندے مزدور کے اوقات، تو تب ہم اس کے غم کو سمجھیں گے، تب ہم اس کے دکھ کو سمجھیں گے. ٹھیک ہے پروفیسر صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مصروفیات میں سے وقت نکال کر پختونخوا ریڈیو مردان کے لیے اپنا وقت نکالا. خواتین و حضرات، پروگرام کا اختتام کریں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے کہ آپ کے اندر خودی پیدا ہو، اور اگر خودی پہلے سے موجود ہے تو اس کو مزید دوام بخشے. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے ہوسٹ ساجد محمود خان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.